أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق اللہ العظیم. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے فضائل و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اس حوالہ سے ایک اہم مسئلہ کی طرف اس آیت شریفہ میں اشارہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو صدقہ و خیرات دیا جائے. اللہ کے رستے میں جو مال خرچ کرنا ہے اس کا مصرف صرف مسلمان ہونے چاہیے. حکمت آپ کے پیش نظر یہ تھی، کفار جب مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اور تعاون دیکھیں گے کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، داد رسی کرتے ہیں، انہیں ترغیب ہو اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فیصلہ کے پیش نظر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، جس کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے ایک اصول کو ذکر فرمایا، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. جہاں تک معاملہ ہے ہدایت کا، کسی کے ایمان قبول کرنے کا، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا، تو یاد رکھیے آپ کے ذمہ تبلیغ ہے، دعوت ہے، پیغام پہنچا دینا ہے. ہدایت کا اختیار اللہ جل شانہ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ جسے چاہیں گے ہدایت فرمائیں گے. باقی رہا معاملہ کہ کفار کو صدقہ و خیرات عطیات دینے چاہیے یا نہیں، تو اس معاملے میں ایک تو واضح یہ ہے کہ جو کافر حربی ہوں، مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوں، انہیں کسی قسم کا تعاون، کسی قسم کا صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، عطیات کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا. البتہ جو لوگ ذمہ ہیں، مسلمانوں کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں، اپنے عقیدہ پر، اپنے نظریہ پر، مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار نہیں، انہیں واجبی صدقات تو نہیں دیے جا سکتے جیسے زکوٰۃ ہوئی یا دوسرے واجبی صدقات ہوتے ہیں، فطر وغیرہ، صدقہ فطر وغیرہ. البتہ نفلی صدقہ میں عطیہ کے طور پر ان لوگوں کو بھی صدقہ و خیرات دیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے. مسلمانوں کی یہ رحم دلی دیکھ کر ان کے دل میں بھی ایمان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوگی اور ان کے ایمان کا ذریعہ بنے گی. واجبی صدقات سے ہٹ کر نفلی صدقات ذمیوں کو دیے جا سکتے ہیں. حربی جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، انہیں کسی صورت میں کچھ نہیں دیا جا سکتا.
باقی رہا راہ خدا میں خرچ کرنا تو ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی تم اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہو وہ تم اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا نفع تمہیں کو ہے۔ ظاہراً نظر آ رہا ہے کہ دوسرے کو دیا جا رہا ہے، دوسرے پر صدقہ کیا جا رہا ہے، دوسرے کو خیرات دی جا رہی ہے، دوسرے کو عطیہ دیا جا رہا ہے، دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا اجر و ثواب تو خود ہی کو ملنا ہے۔ تو یہ دوسرے کو نہ دینا ہوا، اپنے مفاد اور اپنے فائدہ کے لیے خرچ کرنا ہوا۔ پھر فرمایا اللہ کے رستے میں خرچ کیا جائے تو اللہ 700 گنا بڑھا کر واپس دیتے ہیں۔ تو اس تناظر میں تو یہ اپنے لیے ہی خرچ کرنا ہوا، اپنے مال کو بڑھانے کی نیت سے ہی خرچ کرنا ہوا۔ صدقہ و خیرات میں جو بنیادی چیز ہے وہ بھی واضح فرما دی، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو کچھ تم راہ خدا میں خرچ کرو، خرچ کرتے ہو، خرچ کرو گے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ مخلوق خدا کی خدمت، اس سے خالق خوش ہوتے ہیں۔ خالق کو خوش کرنا مقصود ہو اور بس، علاوہ ازیں کوئی مقصد نہ ہو، نہ ریاکاری ہو نہ کچھ اور۔ راہ خدا میں وہی خرچ نفع دے گا اور اسی کا بدلہ ملے گا جو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اس لیے ہمیشہ کوئی بھی راہ خدا میں خرچ کیا جانے والا مال، اسے خرچ کرتے وقت یہ چیز پیش نظر رہے، حسن نیت ساتھ ساتھ رہے۔ مزید فرما وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو اللہ کے رستے میں تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اپنی ذات پر خرچ ممکن ہے کہ رائے گاں چلا جائے اور اس کا کوئی بدلہ نہ ہو۔ فضولیات میں خرچ تو خیر اللہ کی طرف سے منع ہے اور اس پر اللہ کی ناراضگی ہے، جسے اسراف کہا گیا، شیطان کا عمل کہا گیا۔ لیکن اپنی ضروریات پر ہی، موقع پر، جگہ پر خرچ کرنا اس کا تو بدلہ نہیں، لیکن راہ خدا میں جو خرچ کیا جائے گا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، پورا بدلہ بھی، بلکہ اللہ اپنا فضل فرمائے تو اضافی بدلہ بھی دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور کسی کے بدلے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کا حق رکھا نہیں جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بنیادی چیز پھر سے ذہن نشین کر لیں، ہمیشہ 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 کے لیے ہر عمل کی طرح صدقہ و خیرات میں بھی حسن نیت چاہیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔